غالب کا ایک مصرع ہے کہ درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دین، کہ دین ہو یا دنیا سب کچھ غفلت کے پیالے کی تلچھٹ ہیں۔ تو یہ صورتحال غالب کے زمانے میں غالباً اس شدت سے موجود نہیں تھی جس شدت سے آج ہم میں سے اکثر یا کہہ لیں کہ سب کو سامنا ہے۔ اور مطلب اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ دنیا سے بھی غافل ہیں، دین سے بھی غافل ہیں، اور ایک ایسے خواب میں خود کو مبتلا رکھتے ہیں جس خواب کا عنوان کبھی دین بن جاتا ہے، کبھی دنیا بن جاتا ہے، لیکن عملاً یہ نہ دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دنیا سے، یہ نہ دین کے بن رہے ہیں نہ دنیا کے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ان کی دینی ناکامیاں غفلت کی نظر ہونے کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی بالکل کشکول بردار بن کے رہ گئے ہیں اور اپنی اس حالت پر راضی بھی ہیں۔ تو اس پہ ذرا گفتگو کرنی تھی، اور یہ گفتگو جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی مایوسی پھیلانے کی کوشش ہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ سچی بات ہے کہ ہماری صورتحال ہر پہلو سے مایوسی کی نرسری ہے، اور صورتحال اس سے بھی آگے گزر گئی ہے کہ ہم مایوس ہونے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ مایوسی میں ایک المیہ کیفیت ہوتی ہے، مایوسی ایک روگ کی طرح، بیماری کی طرح محسوس ہوتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو ہم تو مایوس ہونے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس سب چیزوں پر کوئی دکھ، کوئی قلق، کوئی ندامت اجتماعی اسکیل پر محسوس نہیں کر رہے۔ تو مایوس ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور زندگی اور مقصد حیات ہوتا ہے، جس کے لیے وہ مسلسل مجاہدے اور قربانیوں میں رہنا بھی قبول کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو یاس و امید کی سطح ہے یہ تو لگتا ہے کہ محض بایولوجیکل ہے، اس کا انسانی اور نظریاتی آئیڈیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جیسا حدیث میں آیا ہے، اس حدیث شریف کے حوالے سے گویا ہم سمندر پر بننے والے جھاگ کی طرح ہیں، اس جھاگ کی طرح جس کا سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب اس صورتحال میں بہت عجیب خیالات آتے ہیں، عجیب وسوسے آتے ہیں، اور ایک مسلسل حالت خوف ان لوگوں کو جکڑے رکھتی ہے جو اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، یعنی انفرادی طور پہ نکلنا چاہتے ہیں، انہیں بھی ایک بے بسی اور ڈر اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور وہ جو دین سے تعلق میں جو اچھے نتائج نکلنے کا اعتماد ہوتا ہے، اس سے وہ ان لوگوں میں بھی رفتہ رفتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے جو دین سے اپنے بس بھر جو ہے وہ متعلق ہیں۔ تو اب یہ جہاں یہ صورتحال ہو جس قوم کی، تو وہ قوم یا امت تاریخ کے عمل میں بھلا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اور خاص طور پہ ہم لوگ جنہیں تاریخ نے اپنے اندر سے اگل دیا ہو، اور ہم جیسے تاریخ کی قے بن کر رہنے پر راضی ہیں، تو مطلب یہ کہ سلانے والی امید سے جگانے والی مایوسی بہتر ہے، اور ہمیں اس وقت نہایت تحقیر کے ساتھ
جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، نہایت شفافی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور بدترین جرائم کا ذمہ لیتے ہوئے اپنی طرف نظر کرنی چاہیے، ورنہ ہماری حالت اس سے بھی نیچے جائے گی۔ تو ہم جو ہیں وہ بس ایک کام کر لیں تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے انشاءاللہ، اور ہم ذرے سے سورج بن سکتے ہیں۔ وہ کام یہ ہے، اور بالکل سادہ اور نیچرل کام ہے، کہ اپنے دین کی، یہاں میں 3 اصطلاحیں استعمال کروں گا اور انہیں بعد میں کھولوں گا، کہ دین کے 3 مطالبات ہیں اور تینوں کو بیک آن پورا ہونا چاہیے، ورنہ دین سے تعلق بھی ناقص رہ جاتا ہے اور دین کا تصور بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ ہے تسلیم، تعمیل اور تحویل۔ یہ دین کے ضروری حقوق ہیں جو محض قانونی نہیں ہیں بلکہ فطری ہیں۔ ان حقوق کو ہم پورا کریں اخلاص اور سچائی سے، اپنے بس پر، اپنی کمزوریوں کے باوجود، تو پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ ہماری خوبیاں ہی نہیں، ہماری کمزوریاں بھی دین ہی سے سند حاصل کریں گی۔ تو اب میں وہ 3 باتیں عرض کر دوں، وہ جو 3 اصطلاحیں استعمال کی ہیں، کہ تسلیم، تعمیل اور تحویل، یعنی ایمان، عمل اور حال۔ تو تسلیم جو ہے وہ بہت ہی بامعنی لفظ ہے، اور تسلیم گویا ایمان کا مکمل ترجمہ ہے یہ لفظ جو ہے۔ تو یہ جو تسلیم ہے یہ حقیقت کے انکشاف، یعنی اس کے سیلف ڈسکلوجر اور اس کے اثبات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا حال ہے، جو شعور کی تمام فیکلٹیز کے لیے بائنڈنگ بن جاتا ہے، ان کا مشترکہ پرسپیکٹو بن جاتا ہے، اور شعور کے سارے نظام کو، شعور کی تمام فیکلٹیز کے سارے نظام کو ایک مقصد کے تابع رکھتا ہے۔ تو گویا یہ وہ حال ہے، تھوڑی ٹیکنیکل بات، ظاہر ہے آپ لوگ تو بہت ہی سمجھدار ہیں، آپ کو نہیں مشکل لگے گا۔ یہ وہ حال ہے جو شعور کی ہر قسم، ہر نوع کا مزاج ادراک، مادہ علم، اسلوب فہم اور ذوق تحقیق بن جانے کے ساتھ ساتھ وجود کے لیے بھی اس کی حقیقت کا ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ تو جو اس کے مقصود اور جو اس کے مقصود زندگی سے مناسبت رکھنے والے احوال و افعال تخلیق کرتا رہتا ہے۔ میں اس بات کو سادہ کر کے کہوں کہ ماننے سے شعور مکمل ہوتا ہے، ایمان شعور کو مکمل اور وجود کو کامل بناتا ہے۔ ایمان شعور میں فلاورنگ کرتا ہے تو ایمان ہی کی نظر سے، ایمان ہی کے تناظر سے ہم تمام چیزوں کو دیکھنے کے عادی، پابند نہیں، عادی ہو جاتے ہیں اور معمور ہو جاتے ہیں، یہ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وہی ایمان جو شعور کو ایک وحدت عطا کرتا ہے اور اس کو اس کا مرکز اور اس کا مقصود فراہم کر دیتا ہے پورے تیقن کے ساتھ، وہی ایمان وجود کو اس کی حقیقت کے ساتھ تعلق کے احوال میں رہتا ہے۔ یہ وجود کے اندر سوئی ہوئی اس کی حقیقت کو بیدار کر کے وجود کا سارا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی میرے سارے احساسات، میری خواہشیں، میرے جذبات، میرا ارادہ، سب
کچھ جو ہے وہ ایمان کے تابع ہو جاتا ہے۔ میرا کوئی عمل بھی، وہ چاہے دنیاوی ہو، کھیل کود کا ہو، کوئی عمل بھی اللہ سے غفلت کی حالت میں نہیں ہوتا اور اللہ کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایمان شعور کا مرکزی اور بائنڈنگ مسلمہ بن کر، یہ ہم تسلیم پہ ابھی بات کر رہے ہیں، تعلق باللہ کے قلبی، طبعی اور عملی آداب کی بجا آوری کا ذریعہ اور محرک بن جائے تو یہی تسلیم ہے۔ یہ تسلیم ایک طرف ایمان کو ذہن کی ساری سرگرمیوں کا مبدا اور مرجع، اوریجن اور اینڈ بناتی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ نفس کو عمل صالح کی تشکیل کے لیے جو رغبت اور قوت درکار ہے وہ بھی فراہم کرتی ہے، تاکہ تعلق باللہ کے جو تقاضے ہیں، جو لازمی تقاضے ہیں، وہ مجموعی طور پر پورے ہوتے رہیں اور ہماری بندگی کی حقیقت اپنی ریئلائزیشن اور ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرتی رہے۔ تو تسلیم میں ذہن پیسو ہوتا ہے اور یہی پیسیوٹی اس کی فعلیت کو بامانی بناتی ہے، اس کی کثیر الجہات ہر طرح کی سرگرمیوں میں اصلی یعنی پرنسپل اور مقصدی وحدت پیدا کرتی ہے۔ تو بالکل کلینکل انداز سے اگر دیکھا جائے تو یوں کہیں گے کہ تسلیم کی ساخت یعنی ایمان کا ذہن میں جذب ہو جانا، اس تسلیم کی ساخت ذہن میں یقین کی سی ہے، قلب میں تسکین کی سی ہے اور نفس میں اطمینان کی طرح ہے۔ تو شعور ایمانی اگر غور سے دیکھیں، غور سے کیا مطلب سرسری بھی دیکھ لیں تو انہی تین حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اب وہ جو اگلی اصطلاح ہے تعمیل، وہ تو عام سا ایک لفظ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اخلاص، خشیت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری، یہ تعمیل ہے۔ یہ فرما برداری کبھی عمل میں بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ عمل میں نہیں بلکہ خواہشات وغیرہ میں ہوتی ہے۔ تو اس فرما برداری کی بنیاد جو ہے نا وہ احساس بندگی اور شعور آخرت پر ہے۔ یعنی تعمیل جو ہے وہ گویا تسلیم کا عملی اظہار ہے جو اتنا فطری ہے کہ اس کے بغیر تسلیم بے معنی ہے، اور تسلیم ایمان کے تمام احوال و شواہد و دعوے جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ تو عمل ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نفس میں تسلیم کا مادہ پیدا ہو گیا ہے یا نہیں۔ اللہ کے احکام پر عمل نہ ہو تو تعلق باللہ واردات و مشاہدات کے انبار کے باوجود محض ایک واہمہ ہے، کیونکہ اللہ کے آگے ذہن کی پیسیوٹی کا یقینی اور ضروری اظہار ارادے کی پیسیوٹی یعنی اللہ کی فرما برداری ہی سے ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس طرح تسلیم ایک پہلو سے اللہ کی مرضی میں ڈھلنے کا حال ہے، تعمیل اس کے حکم پر چلنے کا عمل ہے۔ تو اور باقی تفصیل ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں۔ اور جو آخری میں نے اصطلاح استعمال کی ہے وہ جیسے خانہ ساز سی اصطلاح ہے، تحویل یعنی کنٹینمنٹ۔ یہ ایک اجنبی سا لفظ ہے اور اصطلاح ہے، بہرحال ہم اسے اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ ایمان کو اپنا بنیادی حال بنا لینا یا ایمان کا ذہنی سے وجودی بن جانا، یعنی بندگی کی حقیقت کو
ذہن، قلب اور طبیعت میں اس طرح جذب کر لینا کہ شخصیت کی تشکیل کرنے والے تمام بنیادی عناصر تعلق باللہ کے جوہر کے حامل ہو جائیں اور اسی کی اساس پر متحرک رہیں۔ تو یعنی سمجھ رہے ہیں نا کہ ابدیت ہی میرا مستقل تشخص بن جائے اور میرے خیالات و افکار سے لے کر جذبات و احساسات تک بندگی کے رنگ میں رنگ جائیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تسلیم و تعمیل کے ساتھ ساتھ میں نے تحویل کی ذمہ داری بھی اپنی بساط کے مطابق سچائی سے ادا کر دی ہے۔ تو یہ تحویل بیداری اور اختیار ہی میں نہیں ہے، خواب اور اضطرار میں بھی کام کرتی رہتی ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ میں جتنا اپنے شعور اور ارادے میں ہوں اتنا صاحب تحویل ہوں، صاحب احوال ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حال جو ہے وہ کیونکہ وجود، ذہن اور وجود سب کا جو ہے سب میں جیسے ایک کرنٹ کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اور زندگی زندہ ہونے کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے خواب میں بھی ہم زندہ ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح خواب میں بھی جہاں ہمارا ارادہ نہ ہو وہاں بھی یہ جو تعلق باللہ کے احوال ہیں یہ متحرک رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ اس کا ذرا سا آج کل جو جن لفظوں میں لوگ حقیقتوں کو سمجھنے کے عادی ہیں، اس میں اگر کہا جائے تو نفسیاتی طور پر میں یعنی ایگو، نفسیاتی طور پر میں اور وجود جو لازمی اور جبری نسبت ہے، صاحب تحویل میں وہ نسبت بدل کر میں اور بندگی کی نسبت بن جاتی ہے۔ میں کا تصور، انا کا تصور، آئی ایمنس کا تصور، تخیل اور تجربہ موجود ہونے پر دلالت کرنے سے زیادہ عبداللہ ہونے کی کرسٹلائزڈ کیفیت بن جاتا ہے۔ اس آدمی کے لیے میں موجود ہوں کا تصور اور احساس، میں اللہ کا بندہ ہوں کے تصور اور احساس کے مقابلے میں کمتر اور ناکافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ میں کے حدود میں وجود اپنے اپوزٹ، اپنے ضد یعنی عدم سے مغلوب ہے۔ اس بات کو مشکل نہ سمجھنا کہ میں اگر یعنی میں خود کو وجود کا اور موجودیت کا حوالہ اور مصداق بنا لوں، میں وجود کو اپنے ہونے کی روشنی میں سمجھوں اور اس کو ڈیفائن کروں، تو اس میں، اس ڈیفینیشن میں، اس شعور وجود میں عدم یقیناً متوازی حالت میں پایا جائے گا۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں موجود ہوں کا دعویٰ بھی ٹھیک ہے، اور میں معدوم ہوں کا فقرہ بھی درست ہے۔ یعنی میں اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو موجودیت کا سمبل اور سائن سمجھتے ہوئے جب اپنا آخری تعارف کرواؤں اور وجود سے اپنی نسبت کا جو ہے وہ اظہار کروں، تو وہ اظہار میں موجود ہوں کے فقرے میں بھی ہوگا اور میں معدوم ہوں کے ججمنٹ میں بھی ہوگا، اور میں موجود ہوں کو جیسے وہ بے حقیقت رہ جائے گا یہ دعویٰ جب تک اس میں معدوم ہوں کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اگر میں یہ پوزیشن لے لوں کہ میں بندہ ہوں،
تو پھر یہاں بندگی کا اپوزٹ نہیں ہوگا۔ اور جیسے میں کہوں کہ میں بندہ ہوں اور میں بندہ نہیں ہوں، تو یہ ایک مہمل بات ہے۔ یا تو میں بندہ ہوں یا میں خود کو بندہ نہیں سمجھتا، تو ان میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے نا کہ پہلے فقرے میں دونوں باتیں صحیح ہیں اور دونوں باتیں ایک دوسرے کو معنی دیتی ہیں، ایک دوسرے کو حقیقی بناتی ہیں۔ تو اس بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ بندگی اپنے اپوزٹ پر غالب رہتی ہے اور اس سے پاک ہے، یعنی اس کے ہونے کے ماحول میں اور اس کی ریئلائزیشن کے حدود میں اس کا اپوزٹ محال ہے۔ تو خیر، تحویل کا فریضہ ادا کرنے کا عام نتیجہ یہ ہوگا، یعنی اپنے ایمان کو اپنے وجود میں جذب کر لینے کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا، عموماً یہ ہوگا کہ بندے کا نظام احساسات بھی اللہ سے محبت اور اس کی خشیت کے تابع ہوگا، اور اس کی طبیعت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی اصل پر کام کرے گی۔ اپنے تمام مرغوبات و مکروہات سے تعلق میں یہ جس اصول پر کام کرے گی وہ یہ ہوگا، اور یہ فرض ہے۔ مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک، بہت اچھا، نہ کرو تو معاف، بالکل نہیں۔ اس کے بغیر ایمان نہیں، وہ ایمان کی سچائی نہیں ثابت نہیں ہوگی۔ تو خیر، اس موضوع پر باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن سرِ دست زیادہ تفصیل میں جانا ٹھیک نہیں لگتا۔ تو فی الوقت آج کی گفتگو کا یہی مقصود ہے کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سے منسوب ایک قول مبارک کے مطابق پورے ذہن کے ساتھ، پورے قلب کے ساتھ اور پورے نفس کے ساتھ تعلق باللہ کے فرائض نبھانے کا شعور اور جذبہ حاصل کر لیں۔ یہی مطلب ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا۔ تو اور یہ بات کبھی نہ بھولیے، یہ بات ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ عقیدہ و عمل یا دوسرے لفظوں میں تسلیم و تعمیل کی روایت، یہ روایت جو ہے یہ اصول جو ہم اصول ایمانی اور اصول بندگی ہیں ان کے باطنی اور عملی تسلسل کی روایت ہے، یعنی ایمان باطن میں بھی متحرک رہے اور ہمارے عمل سے، ہمارے ظاہر سے بھی، مطلب ظاہر میں بھی اس کے ساتھ تعلق میں، اس کی برکتوں میں، اس کے ظہور میں وقفہ نہ آئے۔ تو یہ ٹھیک ہے طبیعتیں بدل گئیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ذہن بدل گیا ہے، یہ بھی درست ہے کہ حالات بدل چکے ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اصول، یعنی اصول ایمانی اور اس کے ڈائریکٹ اور متعین مظاہر بھی تبدیل ہو گئے ہیں؟ کیا عقائد اور احکام جن کا مفہوم آج کے ذہن میں بھی وہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، کسی ایسی تبدیلی کو کسی بھی وجہ سے قبول کر سکتے ہیں جو اس کے مستقل مفہوم اور ہر ذہن کے لیے واحد معنی کو بدلنے کا تقاضا کرے؟ ظاہر ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہرگز نہیں، اور یہ نہیں، ہرگز نہیں کا کلمہ صرف اہل دین کے منہ سے نہیں نکل رہا، بلکہ یہ کہنے میں شعور کی تمام قوتیں ہم نوا ہیں۔ ایسی تبدیلی کا شعور کی ہر لاجک کی روشنی میں امکان بھی محال ہے، از روئے شریعت ہی نہیں بلکہ از روئے فطرت بھی اور از روئے عقل بھی۔
آپ دین کا آپ دین کا انکار تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے ذہنی و عملی تسلسل کے میکینزم پر انگلی نہیں رکھ سکتے، ورنہ اور تو اور خود انسان بھی اپنی اصولی اور تاریخی ساخت سے کٹ جائے گا، اور انسانیت نہ آئیڈیا کی سطح پر برقرار رہ سکے گی، نہ واقعے کی حیثیت سے محفوظ رہ پائے گی۔ آپ سمجھیں کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان شعور سے بھی خارج ہو گیا اور وجود سے بھی عاری رہ گیا۔ تو ہمارے تاریخ پرستوں نے، وہ جو ہسٹوریسزم والے لوگ ہوتے ہیں یا تاریخ کو سب سے بڑی دلیل اور کسوٹی حق و باطل کی سمجھتے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں تاریخ پرست۔ تو ان تاریخ پرستوں نے جو ہم میں ہیں بعض تعصبات سے مغلوب ہو کر جو محمل مفروضے قائم کر رکھے ہیں، ان میں ایک بڑا مفروضہ یہ بھی ہے کہ بس تغیر ہی حقیقی ہے، اور ہر زمانہ اس بات و انکار کی اپنی منطق رکھتا ہے، وہ ماضی کی منطق پر نہیں چلتا۔ تو اور مطلب یہ کہ زمانے اور تاریخ کا یہ جو حاکمانہ دباؤ ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے تاریخ کے آگے مخالفانہ پوزیشن لے کر خدا کو ماننا یا نہ ماننا دونوں بھی بنیاد ہیں۔ تو یہ مطلب ان لوگوں کا وہ ہے۔ تو اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں کے روشن خیال جو ہیں، جو کہلاتے ہیں، کبھی لبرل کہلاتے ہیں، کبھی کچھ کہلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو بالکل مسخرے بن کر رہ گئے ہیں۔ انہیں دین کے مقاصد کا کچھ پتہ ہے، نہ جدیدیت کے پروجیکٹ کی کوئی خبر ہے، بس تماش بینوں کی سنسنی پسند نفسیات کے ساتھ یہ شامل باجا ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ایک پروفیسر صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں اور موجودہ صورتحال کا تجزیہ دینی پرسپیکٹو سے کر رہے تھے۔ فلسفہ پڑھاتے ہیں اور بہت فلسفے پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ تو ایک بات پر جب گفتگو آگے بڑھی تو کسی ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تقلیدی ذہنیت سے پیچھا چھڑانا ہوگا، ورنہ مذہبی ذہن اور شخصیت بالکل ناقابل ذکر اور irrelevant ہو کر رہ جائے گی۔ اب میں چونکہ تقلید کو ایک محدود اور خاص مفہوم میں دینداری کے تسلسل کی ضرورت سمجھتا ہوں، اس لیے ان سے عرض کیا کہ آپ کی بات کو میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو اس مطلب کی روشنی میں آپ کی بات کو بڑی حد تک درست ماننے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تقلید محض کا رویہ جو ظاہر ہے ہر صورت میں خطرناک ہے، وہ صرف مدارس میں سیکھا سکھایا جاتا ہے یا جدید تعلیمی ادارے بھی اسے پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جامد مقلد مدرسوں میں نہیں، انگریزی تعلیم کے اداروں میں تیار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مطلب اس کا انکار نہیں ہے کہ اہل مدارس بھی تقلید میں مبالغہ کرتے ہیں اپنی کام چوری اور کم ذہنی کی وجہ سے، لیکن جدید تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ تو مغرب کے لیے غلام تیار کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ تو میری اس گزارش کو انہوں نے رد نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اور اب ہمیں اس بات کو تحریر و تقریر سے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مذہبی طبقات کے ایک حصے پر جو بلا وجہ کا احساس کمتری مسلط ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن یہ سب تو کہہ دیا، یہ سب تو تنقید مغرب
کے جتنے زاویے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے پرسپیکٹیو سے سب درست ہیں، مغرب کا کوئی بھی اثر ہمارے دین کی غارت گری میں ایک کردار ادا کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے انکار کرنا خلاف دیانت ہوگا کہ مغرب سے علمی، اخلاقی اور تہذیبی سطح پر متاثر ہونے والے سبھی لوگ غیر سنجیدہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں خود ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو جدید مغرب کو انسانی ارتقاء کی ایک منزل سمجھتے ہیں اور دیانت داری کے ساتھ اور بالکل بے غرضی کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اصول جن سے موجودہ مغرب وجود میں آیا ہے تمام اقوام عالم کے لیے لائق تقلید ہے۔ تو ان حضرات کے خیال میں، جو میرے خیال میں جھوٹے نہیں ہیں، جو میرے خیال میں دنیا پرست نہیں ہیں، جن کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، جنہیں اپنی شہرت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسے بہت سے لوگ ویسٹ میں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، تو ایسے حضرات کے خیال میں مغرب نے مطلب جو یہ گنواتے ہیں اس کی برکتیں، اس میں ایک یہ ہے کہ مغرب نے انسان کو ہر طرح کی مقامیت سے بلند کر کے ایک آفاقی وجود بنا دیا ہے، اور اس آفاقیت کو نظریات و مذاہب کی طرح جبر بھی نہیں بننے دیا۔ یہ جو ہے یہ ہمارے ایک بڑے مفکر ہیں، میں نام نہیں لے رہا لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو یہ جو جس کو کہہ رہے ہیں آفاقیت، یہ آفاقیت آزادی کی قوت سے وجود میں لائی گئی ہے، یعنی انسان کو اس کی لامحدود آزادی کا احساس دلا کر دین اور تہذیب وغیرہ کی عائد کردہ مقامیت سے نکل سکنے کی قوت فراہم کی گئی۔ تو ان لوگوں کی نظر میں انسان کی مقامیت سے آفاقیت کی طرف منتقلی کا یہ کامیاب عمل اپنی جگہ اتنا بڑا ارتقائی انقلاب ہے جس کے آگے مغربی تہذیب میں موجود واقعی خرابیاں زیادہ قابل توجہ نہیں رہ جاتی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی پڑھے ہوئے ہیں، بہت ہی مفکر ٹائپ کے ہیں، یہ لوگ ہیں جو مغرب سے متاثر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے جو آقا اور غلام میں ہوتا ہے۔ مغرب یا جدیدیت پر تنقید کے معاملے میں بھی یہ کسی ناقد سے پیچھے نہیں ہیں، مگر انسانیت پر مغرب کے احسانات کے انکار کو بددیانتی سمجھتے ہیں۔ تو اس طبقے میں بہت سے اصحاب علم ایسے ہیں جنہیں شاید آپ نے بھی پڑھا ہو یا آپ نے دیکھا ہو، جو اپنے تہذیبی اصول و اقدار کے سلسلے میں حساس ہیں اور جدیدیت کے ورلڈ ویو سے خاصی حد تک اتفاق رکھتے ہوئے اتفاق رکھنے کے باوجود اس بے لگام گلوبلائزیشن کے مخالف ہیں جو کیپٹلزم کا منصوبہ ہے اور جسے عمل میں لانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے وحدت انسانی کے نعرے کی آڑ میں ڈی ہیومنائزیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ انسانوں میں وحدت کو جو ہے وہ انسانی وحدت کے آئیڈیا کو عمل میں لایا جا رہا ہے اور مقصد ہے انہیں ڈی ہیومنائز کرنا۔ تو یہ جدید الفکر لوگ بھی جو ہیں وہ مغرب کو کوئی تہذیبی ماڈل نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ عالمگیری کے نام پر مغرب کے غلبے کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس اوریجنل پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کے قائل ہیں جس کا جیسے کانٹ قائل تھا۔ اس پروجیکٹ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بنیادی انسانی حقوق کو اپنا موضوع بنایا
اور علم کو محض تصوراتی سے تصدیق کی طرف منتقل، محض تصور بننے سے روکا اور تصدیق بننے کی طرف متوجہ کیا۔ تو یعنی مابعد الطبیعی ان کے اپنے خیال اور اصطلاح کے مطابق ان لوگوں نے علم کو مابعد الطبیعیات کے خلا سے نکال کر درست پوزیشن کے ساتھ انفسی یعنی ہماری نفسی اور آفاقی توسیع دی، اور شعور انسانی کو انسان اور کائنات کے بارے میں ان حقائق سے تجربے اور مشاہدے کی سطح پر مانوس کروایا جن کا تصور بھی ان حضرات کے قول کے مطابق دین اور قدیم فلسفے سے بننے والے دماغوں کے لیے محال تھا۔ تو ان لوگوں، ایسے لوگوں کی نظر میں، مطلب میں یہ انہیں جیسے ان کے خیال کو بیان کر رہا ہوں، ان کے خیالات کو، جو مخلص لوگ ہیں، جو انسانوں کے لیے مخلص ہیں اور جو کسی خوبی کو مخالف میں بھی دیکھیں تو اس کا دل کھول کر اعتراف کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، مطلب ایسی نفسیاتی بناوٹ رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کی نظر میں مغرب نے آئیڈیلز کی تخلیق اور عملی تشکیل میں جو غیر محدود کامیابی حاصل کر دکھائی ہے، اسے نظر انداز کر کے اب کوئی تہذیب سروائیو نہیں کر سکتی۔ مغرب نے ایک کلی پرسپیکٹو دیا ہے، اس پرسپیکٹو سے مفر ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس تناظر کا استعمال اپنی ضرورت کے مطابق مغرب سے مختلف ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہم اپنے دینی حقائق اور مقاصد کو بھی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ارادے کے ساتھ مغرب کے دیے ہوئے تناظر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اپنے دین کے ساتھ بھی تعلق کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں جلد از جلد جان لینی چاہیے کہ آج جو چیز مغرب کے لیے اجنبی اور ناقابل قبول ہے، وہ انسانیت کے لیے بھی اجنبی اور ناقابل قبول ہے۔ تو مغرب نے انسان کا جو علمی اور اخلاقی معیار طے کر دیا ہے، اس پر ساری دنیا کو پورا اترنا ہوگا، ورنہ اب سروائیول ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو باتیں میں نے ابھی اپنے لفظوں میں اور کی ہیں، یہ ان ایسے صاحب فکر لوگوں کے خیالات ہیں، انہیں کوٹ کیا ہے، مطلب اپنے لفظوں میں، جنہیں غیر سنجیدہ، کم علم اور گھٹیا مفادات کا اسیر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ان میں سے اکثریت بہت زاہدانہ زندگی گزار رہی ہے، تو انہیں مطلب یہ کہنا جو ہے وہ بہتان ہوگا کہ یہ لوگ مغرب کی ذہنی اور تہذیبی غلامی پر آمادہ ہیں اور کمر بستہ ہیں اور اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تو بس انسانیت سے لگاؤ رکھنے والے کچھ فری تھنکرز ہیں جو اپنی آزادی رائے کو مغرب پر بات کرتے ہوئے بھی مقدم رکھتے ہیں۔ ہاں، مطلب اتنا ضرور ہے کہ انسانیت کے بارے میں ان کے بنیادی تصورات اور آزادی کے متعلق ان کا پورا تخیل جدیدیت ہی سے ماخوذ ہے۔ تو ان لوگوں سے اگر یہ کہا جائے تو امید ہے کہ مان لیں گے، مگر اس وضاحت کے ساتھ کہ جدیدیت مغرب سے مخصوص اور مشروط نہیں ہے۔ مطلب ہم ان سے کہیں کہ یہ سب خیالات آپ نے جدیدیت سے اخذ کیے ہیں تو یہ مان لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیں گے کہ یہ جس کو تم جدیدیت کہہ رہے ہو، یہ مغرب سے مخصوص نہیں ہے، مغرب تک محدود نہیں ہے، اور اس سے مشروط بھی نہیں ہے۔
یہ اصل میں روح عصر کا فہم ہے اور اس کے ساتھ ہم آہنگی کا نظام ہے۔ تو میرے خیال میں آج کی صورتحال میں ہمیں ایسے مذہبی ڈسکورس کی ضرورت ہے جو اس طبقے کو اپنا مخاطب بنا سکے، اس کی غیر جانبداری پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے بات کر سکے۔ تو یہ لوگ مسلمان ہونے سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہونے سے فی الحال معذور ہیں، اور ان کے اس عذر کی ایک سمجھ میں آ سکنے والی وجہ ہے، اور وہ ہم ہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے کہ جدید مغرب نے آزادی اور مساوات کے آئیڈیلز کو تہذیب کی بنیادی عملی اقدار بنانے میں ایسی کامیابی حاصل کر دکھائی ہے جو بعض پہلوؤں سے یقیناً بے مثل ہے۔ اسی طرح دنیا کو انسانوں کے لیے مفید اور آرام دہ بنانے کا جیسا کام اہل مغرب نے انجام دیا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا ہی نہیں بلکہ پورے کائناتی نظام کو سمجھنے کی مربوط اور نتیجہ خیز کاوشیں بھی مغربی سائنسدانوں ہی نے کی ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان کے حیاتیاتی وجود سے لے کر اس کی نفسیات تک، اور نفسیات سے لے کر اس کے شعور کی عقلی اور جمالیاتی چوٹیوں تک جیسی تحقیقی، علمی اور تخلیقی کامرانیوں کا سلسلہ اہل مغرب نے شروع کیا اور اس میں مسلسل پیش قدمی بھی جاری رکھی، وہ مثبت اور منفی نتائج سے قطع نظر محیر العقول ہے، حیران کن ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مغرب سے استفادہ کیے بغیر، یعنی واقعی زمینی صورتحال یہ ہے، مطلب ان باتوں کا مجھے قائل یا مبلغ نہ سمجھا جائے، تو صورتحال یہ ہے اور اس کا جبر ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ مغرب سے استفادہ کیے بغیر ذہن کی نشو و نما ہو سکتی ہے، نہ اجتماعی زندگی کی کوئی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے اصول زندگی دیکھیں، مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اصول زندگی اور عقلی مسلمات، حتیٰ کہ دینی حقائق اور مقاصد کو بھی مغرب سے لا تعلق، بے خبر اور شاید غیر متاثر رہ کر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو تہذیب بھی آج مغرب سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہے یا متصادم ہے، وہ حالت نزع میں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت ڈراؤنا منظر ہے اور انتہائی کڑوی بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، اور واقعہ بہرحال یہی ہے۔ تو ہم جب تک واقعے کا انکار کرتے رہیں گے اور جھوٹ بول کر سچائی کی وکالت میں سرگرم رہیں گے، سچے بنے بغیر سچائی کا جھنڈا اٹھائیں گے، تو مغرب کا یہ تسلط اور زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتا چلا جائے گا۔ ڈرو اس وقت سے۔ جھوٹی خطابت چاہے قرآنی آیتوں پر مشتمل ہو، اللہ کو غضبناک کرتی ہے اور تاریخ بھی اسے انسنا کر دیتی ہے۔ تو کون نہیں جانتا کہ وقت ایک سرکش گھوڑا ہے، تاریخ ایک سرکش گھوڑا ہے، اس پر بس ایک ہی قوت سے سوار ہوا جا سکتا ہے، ایک ہی قوت سے اسے رام کیا جا سکتا ہے، اور وہ قوت ہے سچائی۔ تاریخ سچ کی باندی ہے، کنیز ہے۔ تو فی الوقت مغرب پر تنقید اس گفتگو میں مقصود نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ان کا تصور انسان کس طرح ایک عالمگیر ڈی ہیومنائزیشن پیدا کر رہا ہے اور انسان کے اخلاقی وجود کی اصل ماہیت کو نظر انداز کر کے انہوں نے آزادی اور حقوق انسانی وغیرہ کے جو بظاہر افیکٹو تصورات بنائے ہیں
وہ اندر سے کتنے کھوکھلے، مکروہ بلکہ بھیانک ہیں۔ تو آج مغرب بہترین انسانی صلاحیتوں اور قوتوں کو حیوان سازی میں صرف کر رہا ہے، اور جبلی خواہشات کو فطری اخلاق کی نگرانی سے بھی خلاصی دلوا رہا ہے۔ مغربی معاشروں میں جو ہمیں بہت متاثر کرتی ہے، مغربی معاشروں کی جو چیزیں ہمیں بہت متاثر کرتی ہیں، ہر ایک ہمارے یہاں اس کے گن گاتا دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ ایک جیسے مسکراتی ہوئی تنظیم ہے۔ تو یہ جو مسکراہٹ ہے یہ روبوٹک ہے، ہیومن نہیں۔ مطلب اس بات کو ہزار طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے، خود ان کے یہاں سے ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہمیں روبوٹ بننے، اب روبوٹ انسانی ارتقاء کی اگلی منزل ہے۔ تو ہیومن تنظیم غیر مذہبی ہو تو بھی فطری اخلاق کے تقاضے پر ایثار اور انکسار کے جوہر کا انسان کو فعال مظہر بنائے رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کیپٹلزم کی مطلب یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ کیپٹلزم کی بھٹی سے نکلنے والی اینٹیں جو عمارت بھی بنائیں گی، اس میں داخل ہونے کے لیے بھی آدمیت کو ترک کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس طرح کی اور بھی بے شمار باتیں ہیں جو مغرب کو رد کرنے کے لیے بہت اعتماد سے کی جا سکتی ہیں، لیکن ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ مغرب پر درست تنقید بھی ہماری نیند کو اور گہری کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس کوئی متبادل تو ہے نہیں کہ ہم مغرب کو رد کرنے کا کوئی منصوبہ صبر اور سنجیدگی کے ساتھ بنا سکیں، حتیٰ کہ ان کی خیر خواہی کے ساتھ بنا سکیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوسنے دے سکتے ہیں اور وہی دیتے رہتے ہیں۔ سرے دست تو یہی لائحہ عمل سجھائی دیتا ہے کہ اپنے ایمانی وجود کو شعور کی بہترین قوتوں کے ساتھ اور ذہن کی پوری سیرابی کی حالت میں اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ ہم اجتماعی سطح پر اخلاقی ترقی کے مسلسل تسلسل میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے رہنے کے لائق ہو جائیں۔ مغرب کی تباہ کن یلغار سے بچنے کا میری دانست میں یہ واحد راستہ ہے۔ شیطان کو دعوت مبارزت جنگ کی دعوت دینے کے بجائے اس سے بھاگنے اور بچنے کی قوت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ قوت ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی خشیت کو اپنا دستگیر بنائے بغیر میسر آ جائے۔ تو آپ سمجھیں نا کہ جو اجتماعی انحطاط اور زوال اور پستی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کا مسلم تصور وجود اور تصور تہذیب میں صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ ہی پر مرنا، یعنی اس کی خشیت اور اسی کی محبت۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایمانی اور دینی وجود کو زندہ اور مسلسل ارتقاء پذیر رکھنے والے یہ احساسات ہمارے اندر سے الا ماشاء اللہ غائب ہو چکے ہیں، اور ہم ایک حقیقی معدومیت میں رہتے ہوئے اپنی عارضی موجودیت پر اصرار کر رہے ہیں۔ تو کتنا مزہ کا خیز ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ تسلط اگر قوت کے پیراڈائم میں ہوتا تو بھی کوئی بات تھی اور اسے جزوی اور عارضی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ تسلط یعنی مغرب کا ہم پر یہ تسلط ہمگیر ہے۔ ذہن اور زندگی کا ہر کارآمد پرزہ ہم مغرب سے لینے پر مجبور نہیں بلکہ کمر بستہ ہیں، زبان سے چاہے جو بڑبڑاتے رہیں، صورتحال یہی ہے۔ تو اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مطلب میں بھی سوچتا ہوں، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا کیا جائے۔
اس کے ہزار جوابات ہو سکتے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے کوئی بہت فلاسفر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسی پستی میں گرا رکھا ہے جہاں بڑے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے، زندگی چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں گزر جاتی۔ تو یہ بات ظاہر ہے سب جانتے ہیں، اور یہ بات جیسے قانون قدرت ہے کہ تہذیبوں کو اپنے تسلسل اور بقا کے لیے پے در پے سوالات کا سامنا رہتا ہے، لیکن اگر کسی تہذیب میں ان سوالات کا ادراک اور احساس ہی ماند پڑ جائے، یا پھر وہ اس سوالیہ گونج کو انسنا کرنے کی عادی ہو جائے، تو پھر وہ وقت کی تختی پر کتابت کی غلطی بن کر رہ جاتی، جسے مٹانے میں تاریخ دیر نہیں لگاتی۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس زوال کو پہلے دل سے زوال مانتے ہیں یا نہیں، اور اگر مانتے ہیں تو پھر ان اسباب کے یعنی اسباب زوال کے خاتمے کا کوئی عزم، کوئی منصوبہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور پھر اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ اس عزم کو عمل میں لانے کی صلاحیت اور وسائل رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو میری ناقص رائے میں ہمارا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تہذیبوں کے عروج و زوال کے معیاری تصور ہی سے اتنے غیر متاثر اور بے خبر ہیں کہ اس انحطاط کو محسوس ہی نہیں کرتے جو ہم پر چاروں طرف سے چھایا ہوا ہے، اور اب ایسی بے حسی ہے تو اس بے حسی کے ساتھ خودکشی ہی کی جا سکتی ہے، جینے کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔ تو سچی بات ہے کہ ہم ایسی ذہنی اور نفسیاتی سطح پر ہیں کہ چیزیں ذرا بھی بلندی اور گہرائی سے دیکھے جانے کا تقاضا کریں تو ہمارے لیے اجنبی بن جاتی ہیں، ناگوار بن جاتی ہیں، بیزار کن ہو جاتی ہیں۔ تو اب مطلب بھائی اب تو یوں لگنے لگا ہے کہ امت کا تصور اپنا نیا مصداق پیدا کرے گا، تبھی مسلمان ننگے وجود اور بارے زمین ہونے کا داغ اپنی پیشانی سے مٹا سکیں گے۔ یعنی ہماری فنا سے امت کی بقا مشروط ہو گئی ہے، نیا جہان ہمارے خاکستر ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جیسے حافظ نے کہا نا، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز۔ تو بہرحال اس صورتحال میں واعظ و نصیحت سے کچھ ہو سکتا ہے نہ نظام بدلنے کی کسی جد و جہد سے۔ اول تو واعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کا نظام ذہن سے بھی محروم ہے اور روح سے بھی خالی ہے، اس میں دینی حکمت، اخلاقی جذبے اور تاریخی بصیرت سے پیدا ہونے والا سنجیدہ عزم بھی غائب ہے۔ رٹے ہوئے الفاظ اور گھسی پٹی عادات کے بل پر دنیا تو کیا ایک گلی کا نظم و نسق بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اظہار میں بہت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں دین کے کام کرنے والوں کو ہزار اختلافات کے باوجود اپنا محسن سمجھتا ہوں، تو اس مزاج کو رکھنے کے باوجود یہ جو ہے وہ تلخ بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والی کسی بھی جماعت کو دیکھیں تو سوائے گھمنڈ، ضد اور خواب بینی کی عادت کے شاید ہی کوئی ایسی چیز ملے جسے دیکھ کر آفاقی دین اور ملت کے احیاء کی کوئی مدلل امید پیدا ہو سکے۔ مدرسوں میں جائیں تو وہاں علم رٹایا جاتا ہے، خانقاہوں اور تحریکوں میں دیکھیں تو تربیت وغیرہ کے نام پر انسانوں کو جانوروں کی طرح سدایا جاتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جہاں علم رٹانے کے لیے ہو، اخلاق رجھانے کے لیے ہو، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہو، اور تزکیہ سدھانے کے لیے ہو، ٹیم کرنے کے لیے ہو، تو وہاں آدمی کا وجود ظاہر ہے کہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب آدمی ہی خطرے میں پڑ جائے تو مسلمان
تو بہت دور کی بات ہے۔ اور مزید ستم یہ ہے کہ آقا اور غلام کی نفسیات آج کی دینی روایت ہی میں نہیں، سیاسی کلچر میں بھی اسی کا غلبہ ہے۔ مقبول سیاسی دیکھتے نہیں کہ پارٹیوں کے سیاسی جو لیڈر ہیں وہ دور قدیم کے آقاؤں سے اور ان کے کارکن غلاموں سے عملی اور نفسیاتی سطح پر کوئی جوہری فرق نہیں رکھتے۔ اگر کوئی فرق ہے تو بس اتنا کہ پہلے کا غلام روتا تھا اور آج کا غلام ہنستا ہے۔ تو یہ لیڈر اپنے لیے کارکنوں سے ویسی ہی وفاداری اور جذبات طلب کرتے ہیں جو امتی اپنے نبی کے لیے مخصوص رکھتا ہے۔ تو جس قوم میں سیاسی جماعتیں اپنے لیڈروں کی امتوں کی طرح بیہیو کرنے کی عادی ہو جائیں، اس کے عوام و خواص سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو ایسی قوم جب تک خود منصف بن کر اپنے آپ کو سزا نہیں سنائے گی، بنی نوع آدم کہلانے کا استحقاق اور زمین پر موجود رہنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اور پھر اپنی سزا کا یہ فیصلہ اللہ کے قانون ہدایت ہی پر نہیں، قانون فطرت پر بھی ہے۔ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور قوت آ کے کر دے گی اور اسے نفاذ میں لے آئے گی۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے۔